السلام علیکم ناظرین، میرا نام احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی۔ ناظرین، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی دنیا میں دی جانے والی سب سے خطرناک سزاؤں کی، آج ہم اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ کنٹینیو کریں گے۔ چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، نمبر 6 پر آتا ہے چائنیز واٹر ٹارچر۔ چینی پانی کی اذیت ایک انتہائی پریشان کن لیکن حیرت انگیز طور پر آسان قسم کی اذیت ہے۔ جسمانی اذیت کی دوسری شکلوں کے برعکس یہ اعلیٰ درد کے لیے پانی کی بوندوں پر انحصار کرتا ہے۔ شکار کو عام طور پر روکا جاتا ہے، فلیٹ لٹایا جاتا ہے یا بٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے سر کو متحرک کیا جاتا ہے۔ پانی سے بھرا ہوا برتن متاثرہ کی پیشانی کے اوپر رکھا جاتا ہے اور پانی کی تھوڑی سی بوند کو باقاعدگی سے پیشاب کے اسی حصے پر گرنے دیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ تکنیک آسان ہے لیکن اس کے مشترکہ نتائج انتہائی پریشان کن ہیں۔ چینی پانی کی اذیتیں شدید نفسیاتی اذیت کا شکار ہیں۔ پانی کے مسلسل تال کے قطروں کی وجہ سے مریض کو بے چینی اور بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ ایک قطرے کا اثر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ہی جگہ سے ٹکراتی رہتی ہے۔ اس احساس کو متاثرین عام طور پر مایوس کن قرار دیتے ہیں کیونکہ پہلے تو بے ضرور ہونے کے باوجود پانی کی بوند پیشانی پر ایک ہی چھوٹے سے داغ پر لگاتار ہتھوڑے کی طرح لگنے لگتی ہے۔ چائنیز واٹر ٹارچر بہت سے نفسیاتی تناؤ کا باعث بنتا ہے کیونکہ شکار کی نفسیاتی اس عمل کے ساتھ آنے والی یکجہتی خوف اور بے بسی کے ساتھ جدوجہد کرتی ہے۔ اس قسم کی اذیت کی ایک پریشان کن خصوصیت متاثرہ کی ذہنی حالت کو بتدریج انحطاط ہے۔ چینی آبی اذیت کو مقبول ثقافت میں اکثر ذہنی اذیت کی علامت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اس کا استعمال انسانی ذہن کی کمزوری کو اجاگر کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور یہ کہ بدسلوکی کرنے والے ادب، فلموں اور ٹیلی ویژن شوز میں اس سے کس حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تشدد کے ایک ذریعہ کے طور پر اس کی شہرت اور قبولیت اس کے نتائج میں بڑھتی ہیں کہ اسے مختلف ذرائع ابلاغ میں کس طرح پیش کیا گیا ہے۔ چینی آبی اذیت کے واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں، حالانکہ یہ تاریخی طور پر اتنا عام نہیں ہے جتنا کہ تشدد کے کچھ دوسری شکلوں میں۔ متعدد ذرائع کے مطابق یہ دشمنی اور لڑائیوں کے درمیان نفسیاتی جنگ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس تکنیک کو حسی محرومی اور تجرباتی نفسیات پر تحقیق میں بھی زیر بحث لایا گیا ہے۔ ناظرین، نمبر 7 پر آتا ہے دا بریکنگ وہیل۔ کیتھرین وہیل، جسے اکثر بریکنگ وہیل کہا جاتا ہے، قرون وسطیٰ کے یورپ میں استعمال ہونے والا ایک ظالمانہ اور مہلک آلہ ہے۔ اس کے متاثرین کے لیے اس کا مطلوبہ انتقام خوفناک طریقوں سے موت تھا۔ ڈیوائس کی ایجاد قرون وسطیٰ کے آخر سے ہے، خاص طور پر یورپ میں، جب اسے سزائے موت اور عوامی تماشے کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بریکنگ وہیل ایک خوفناک آلہ تھا۔ شکار کو عام طور پر لکڑی کے ایک بڑے پہیے یا کارٹ وہیل سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ مفلوج ہو چکے تھے، اس کے اعصاب چوڑے پھیلے ہوئے تھے اور وہیل کے سپوکس سے پٹے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہیل اٹھا کر ایک لمبے کھمبے یا فریم پر رکھ دی گئی۔ جلاد اس کے بعد بھاری لکڑی یا لوہے کی سلاخوں کا استعمال کرتے ہوئے متاثرہ کے اعضاء کو بار بار مارتا اور ہڈیوں کو توڑتا ہے۔ اس کا مقصد فوری موت کے بجائے اہم جسمانی نقصان پہنچانا تھا۔ ہر دھچکا ہڈیوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور شکار کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے۔ بکھرے ہوئے اور زخموں سے بڑے جسم کو گھنٹوں یا دنوں تک تکلیف اٹھانے پر مجبور کیا گیا کیونکہ یہ پہیے
پر نمائش کے لیے تھا۔ موت جب آخرکار آئی، خون کی کمی، صدمے یا پانی کی کمی کا نتیجہ تھی۔ پوری تاریخ میں بریکنگ وہیل کو کئی حالات میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ قرون وسطیٰ کے یورپ میں انتہائی خوفناک جرائم جیسے غداری، قتل اور توہین رسالت کے مرتکب پائے جانے والے لوگوں کے لیے سزا کا ایک ترجیحی طریقہ تھا۔ مشہور تاریخی لوگ بریکنگ وہیل پر ایک بھیانک انجام کو پہنچے، جن میں بدنام زمانہ، جرمن ہائی وے مین اور غیر قانونی پیٹرنائزر بھی شامل ہیں۔ اس کے استعمال میں وقت کے ساتھ ساتھ کمی واقع ہوئی، کیونکہ پھانسی کے مزید انسانی ذرائع سامنے آئے۔ حالانکہ یہ ابتدائی جدید دور میں کبھی کبھار استعمال ہوتا رہا، بریکنگ وہیل نے عوامی تاثرات پر دیرپا اثر چھوڑا۔ ادب، فن اور افسانہ نگاری نے اس کی بھیانک نوعیت کی تصویر کشی کی ہے، جو اکثر ماضی کے ظلم کے استعارے کے طور پر کام کرتی ہے۔ بہت سے تاریخی حکایات اور فنکارانہ تخلیقات بریکنگ وہیل کا حوالہ دیتے ہیں، جو انسان کے فقاریت کے ساتھ مسلسل جنون اور غیر انسانی کے نتائج کے مستقل یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہیں۔ ناظرین، نمبر 8 پر آتا ہے دی اسپینش ڈونکی۔ ہسپانوی گدھا، جسے گدھے کا پرچ یا لکڑی کا گھوڑا بھی کہا جاتا ہے، ایک عجیب اور ظالمانہ تشدد کا آلہ ہے جو قرون وسطیٰ اور ابتدائی جدید یورپ میں شامل ہوتا ہے۔ اس تکلیف دہ آلہ کو اس کی شکل سے یہ نام ملا ہے، ایک لکڑی کی تعمیر جس میں ایک پتلی مسلس سیڈل ہے جو گدھے کی طرح ہے۔ ہسپانوی گدھے کا شکار شہ رگ سیڈل کے نوکیلے کنارے کی طرف اپنی ٹانگوں کے ساتھ توازن قائم کرنے پر مجبور تھا۔ دباؤ اور اذیت اس وقت سے بڑھ گئی تھی کہ اس کے ہاتھوں کو اکثر بیڑیاں باندھی جاتی تھیں یا وزن میں جکڑ دیا جاتا تھا۔ متاثرین کے پیر نیم اعضاء یا ملاشی کے علاقے کو شدید دباؤ اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس کا وزن پتلے کنارے پر تھا۔ کنارے کی نفاست جسم کے وزن کے ساتھ مل کر دردناک درد کا باعث بنتی ہے اور اس کے نتیجے میں شدید چوٹیں لگ سکتی ہیں۔ ہسپانوی گدھے کو اذیت اور سزا کی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اسے اکثر عوامی سزا اور تذلیل کی شکل کے طور پر یا زبردستی اعتراف جرم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 16ویں اور 17ویں صدیوں کے دوران یہ آلہ کئی یورپی ممالک کے ساتھ ساتھ ہسپانوی تحقیقات کے دوران استعمال کیا گیا۔ مصائب کی شدت اور عوام میں اس کے استعمال کے طریقے کی وجہ سے یہ کنٹرول اور دہشت قائم کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ تھا۔ ہسپانوی گدھے کی تاریخی اہمیت اس کی عجیب اور سخت قسم کی سزاؤں کی نمائندگی سے ملتی ہے جو پہلے معاشرے میں قبول کیے جاتے تھے۔ اس کا استعمال اور اس کے ہونے والی تکلیف اس بات کی خوفناک یاد دہانی کا کام کرتی ہے کہ لوگ اور حکومت انصاف یا انتقام کے لیے کس حد تک جائیں گے۔ ہسپانوی گدھا طویل عرصے سے فنکارانہ اظہار میں ایک مقبول موضوع رہا ہے۔ اس خوفناک آلے کو پینٹنگز، مجسمے اور آرٹ کے دیگر کاموں میں پیش کیا گیا ہے، جو اکثر انسانی تاریخ کے بدترین پہلوؤں کی علامت کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ فنکارانہ نمائش آلہ کی یادداشت اور ظلم اور سزا کی تاریخی داستان میں اس کے کردار کو محفوظ رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ ناظرین، نمبر 9 پر آتا ہے دی ریٹ ٹارچر۔ چوہوں پر تشدد کی ایک تصویری اور خوفناک شکل ہے جس میں شکاری کو چوہوں، خصوصاً چوہوں کے ہاتھوں اذیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی تعریف چوہوں کی ایک بند علاقے میں، عام طور پر ایک پنجرے یا کنٹینر میں شکار کے ساتھ، اور انہیں انتہائی حالات کا نشانہ بنانے سے ہوتی ہے۔ خوفناک زدہ یا بھوکا چوہا شکار کے جسم کو فرار کے ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ انہیں اذیت کے اوزار
میں تبدیل کرتے ہیں۔ چوہے کے تشدد سے ہونے والا درد ذہنی اور جسمانی طور پر شدید ہوتا ہے۔ جب چوہے متاثرین کو قریب سے دیکھتے ہیں اور تو وہ آنے والے خطرے سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ جسمانی اذیت سے بھی زیادہ خوفناک اس بیداری سے پیدا ہونے والی اذیت اور اضطراب ہو سکتا ہے۔ بھاگنے کی اپنی بے چین کوشش میں چوہے اپنی جبلی سے شکار کو کاٹتے اور پنجتے مارتے ہیں، جس سے گہرے پنکچر کے زخم اور شدید درد پیدا ہوتا ہے۔ چوہوں کے تشدد کا خاص طور پر شدید نفسیاتی اثر ہوتا ہے، کیونکہ متاثرین کو چوہوں کے غیر متوقع رویے کی وجہ سے مسلسل جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ مسلسل خوف بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس قسم کی اذیت خوفناک ہے کیونکہ اس میں درد، خوف اور بے بسی کا احساس شامل ہے۔ چوہوں پر تشدد کا اطلاق تاریخی طور پر کیا جاتا ہے، کثرت سے اعتراف پر مجبور کرنے یا عوامی سزا کے طور پر۔ یہ قرون وسطیٰ کے دوران یورپ میں پھانسی اور اذیت کے ذریعے استعمال ہوتا تھا۔ ایک بدنام زمانہ تاریخی مثال میں جنگی قیدیوں کی ویتنام جنگ کے دوران چوہوں سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں شدید جسمانی اور نفسیاتی نقصان پہنچا۔ جدید دور میں چوہوں کے تشدد کو وحشت اور نفرت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اسے عام طور پر ظلم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کے اطلاق کی سختی سے مذمت کرتی ہیں اور لوگوں کو اس طرح کی اذیتوں سے بچانے کی اہمیت پر زور دیتی ہیں۔ چوہوں کے تشدد کی تاریخ اور انتہاؤں کے بارے میں ایک انتباہ کے طور پر کام کرتی ہیں، جس میں کچھ لوگوں کو قابو کرنے اور دوسروں کو خوفزدہ کرنے کے لیے گئے ہیں۔ ایک ظالمانہ اور وحشیانہ تشدد کے طور پر اس کی تصویر کو تاریخی داستانوں اور اس کی مقبول ثقافتی عکاسیوں سے تقویت ملی ہے، جو انسانی حقوق کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے اور جدید معاشرے میں اس طرح کے طریقوں کو مسترد کرتی ہے۔ ناظرین، نمبر 10 پر آتا ہے اسکیفزم۔ اسکیفزم، جسے کشتیہ بھی کہا جاتا ہے، تشدد اور پھانسی کی ایک خوفناک اور پرانے زمانے کی فارسی تکنیک ہے۔ اس ہولناک عمل کو پہلی صدی میں عیسائیوں اور یونانی مورخ پلوٹارک نے دستاویزی شکل دی تھی، جس نے اسے سزائے موت کی ایک قسم کے طور پر بیان کیا تھا، جس میں شدید درد اور تکلیف شامل تھی۔ اسکیفزم کے شکار کو دو چھوٹی کشتیوں یا کھوکھلے درختوں کے تنوں کے اندر رکھا گیا تھا۔ مقتول کی لاش کشتیوں کے اندر موجود تھی، لیکن اس کے اعضاء کھلے رہ گئے تھے۔ اس کے بعد جلاد کی طرح سے شکار کو زبردستی اسہال کی وجہ سے دودھ اور شہد کا مرکب کھلایا جاتا۔ اس مرکب کے دو کام تھے۔ اسہال نے کیڑوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور گندگی اور انفیکشن کی حوصلہ افزائی کی، جبکہ غذائیت نے شکار کو جلد مرنے سے روک دیا۔ کیڑے دھیرے دھیرے شکار کا کھلا ہوا گوشت کھا جائیں گے، جس کی وجہ سے انہیں بہت تکلیف ہوگی اور موت واقع ہوگی۔ لامتناہی درد اور کیڑوں اور پرجیویوں کے مسلسل حملے کی وجہ سے اسکیفزم پھانسی کے سب سے زیادہ پریشان کن طریقوں میں سے ایک ہے۔ اسکیفزم اپنے افسوسناک اور متشدد رجحانات کے لیے بدنام ہے۔ یہ قدیم فارس کے لیے مخصوص نہیں تھا، باوجود اس کے کہ اس کی ابتدا وہاں سے ہے۔ قابل ذکر تاریخی داستانیں اس کے اطلاق کو متعدد مقامات پر بیان کرتی ہیں، جسے یونان اور مشرق وسطیٰ اس کا اطلاق سزا اور پھانسی کے ایک ذریعہ کے طور پر کیا جاتا تھا۔ اکثر سنگین جرائم کے مرتکب افراد اور سیاسی مخالفین کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ناظرین، نمبر 11 پر آتا ہے دی بلڈ ایگل۔ خونی عقاب بنی نوع انسان کی تاریخ کا بدترین تشدد کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ یہ تصویر
وارنگز سیریز میں بھی دکھایا گیا تھا۔ یہ رسمی سزا ان لوگوں کے لیے محفوظ کی گئی ہے جنہوں نے یا تو انتہائی خوفناک جرائم کیے تھے یا وائکنگ سوسائٹی کے دشمن تھے۔ اس ظلم کی انتہا سمجھا جاتا ہے۔ یہ وقت اور انتقام کا ایک غیر انسانی اور بھیانک مظاہرہ تھا۔ بلڈ ایگل ایک گرافک اور پریشان کن طریقہ کار تھا۔ متاثرہ شخص کے کمرے کے ٹکڑے کر کے فقرے کے ساتھ کھلے ہوتے جب وہ بندے ہوتے اور منہ کے بل لیٹ جاتے۔ جلاد اس کے بعد متاثرہ کے پھیپھڑوں اور پسلیوں کو زخموں سے باہر نکالتا ایک خاکہ بناتا جو عقاب کے پھیلے ہوئے پروں کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ شکار اس اذیت ناک اور تیار کردہ طریقہ کے نتیجے میں مر جائے گا۔ عام طور پر اعضاء کو پہنچنے والے نقصان، صدمے اور خون کی کمی کے متراج سے خون کا عقاب اپنے پر تشدد کردار اور اس کی سزائے موت کے رسمی پہلوؤں کی وجہ سے سزا کی ایک بھیانک اور بدنام شکل تھی۔ یہ وائکنگ کے دور میں رائج تھا جو 18ویں صدی کے آخر سے 11ویں صدی کے اول تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ پیچیدہ افسانوں، لڑائیوں اور چھاپوں کا زمانہ تھا۔ بلڈ ایگل کی افسانوی وابستگی اس خیال سے کی جاتی ہے کہ یہ نورس دیوتائی اور داستانوں کی کہانیوں سے متاثر ہے۔ جدید دور میں بلڈ ایگل کا خوف مذمت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اسے انتہائی ظالمانہ طرز عمل اور انسانی حقوق کے خلاف ورزی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ بلڈ ایگل کے تاریخی اور افسانوی پس منظر نے اس متنازع غم و غصے کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے دنیا میں دی جانے والی سب سے خطرناک ترین سزاؤں کا ذکر کیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں لازمی، اور اب ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور ریلیٹیوز میں لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔